انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے عالمی امیر جناب حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب آپ راولپنڈی، آپ اس مسجد کے اندر جلوہ گر ہوئے، ہم دن کی عطا گرانیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں اور عبدالقیض اجازت پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل نبی ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے سوال ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے امام علی پاک میں عزت و محبت کی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ان مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، ان مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا، کیا بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا۔ ارے تم سب سے مل کے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، اور میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، اور میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ حضرت گرامی قادر نبی کریم علیہ السلام کا خون جن کی رگوں میں چلتا ہو، حضرت گرامی قادر اس سے بڑھ کے دین کے لیے کون قربانی دے سکتا ہے۔ اور آج تحریک سرفروشان اسلام گلی گلی بستی بستی کریا کریا کس پیغام کو عام کر رہی ہے؟ آؤ اس حسینی جذبے کو اندر زندہ کر لو، آؤ اپنے قلب و نظر کو اللہ کے نور سے چمکا لو، تاکہ وہ آنکھ اللہ عطا فرما دے جس سے بارگاہ حسینیت میں جا کے حسین پاک کے چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر میں اور باطن میں جا کر ان کی سیرت کو بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اور آئیے وہ سینہ کو چمکانے والا حقیقی علم جو وراثت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ نبی کی وراثت اور اہل بیت کی وراثت کیا ہے، آپ اپنے دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ میرے قائد محترم حضرت علامہ سید احمد قادری دامت برکاتہ القدسیہ تحریک سرفروشان اسلام کے عالمی مرکزی امیر آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ میرے مرشد کریم کی نگاہ کرم سے
نوازی ہوئی ہستی کو استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفراش، سرفراش، سرفراش. ذرا چھوٹ کے بول دو، ایمان سے کہہ دو، وہ کربلا میں حسین کا نعرہ، حسین کا نعرہ، ہر جنگ کے میدان میں حیدر کا نعرہ، واصل کا صفا میں صدیق کا نعرہ، پھر شرم و حیا میں عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ. بغداد میں گونجا میرے غوث پکارے، لاہور میں گونجا داتا یہ بولے، یہ جھنگ میں گونجا باہو کا نعرہ. کوٹری میں دیکھو میرے پیر کا نعرہ، میرے پیر پکارے، گوہر یہ بولے، ہر دل پہ لکھا دو، ہر دل پہ جما لو، ہر دل پہ جما لو. نعرہ حیدری. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد قابل صدر احترام امام و خطیب جامع مسجد ہادہ، معززین علاقہ، شرکائے محفل، آج کی یہ بابرکت روحانی محفل پاک 10ویں اور 11ویں شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. دونوں بڑی نسبتیں ہیں. 10 محرم یہ بھی بڑی نسبت ہے، اور ماہانہ 11ویں شریف جو اجمل بھائی یہاں پہ ہر مہینے کراتے ہیں، اس سلسلے میں یہ انعقاد پذیر ہے. یہ ایک ہی خاندان ہے جن کی عظمت اور جن کی شہرت ساری کائنات میں عیاں ہے. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور امام علی مقام سید الشہداء سارے شہیدوں کے سردار ہیں. ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسامہ بن زید حاضر ہوئے اپنے کام کے لیے. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کی تو کملی والے نے میری حاجت پوری کر دی.
اپنا سوال پورا ہونے کے بعد نبی کریم کی عطا کے بعد اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء نے کملی اوڑھی ہوئی ہے اور کملی کے اندر مجھے حرکت نظر آئی، تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کملی کے اندر کیا ہے؟ مجھے اس کے اندر جو حرکت نظر آئی ہے، تو نبی کریم نے کملی کو کھول دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن ہیں اور دوسری طرف امام حسین ہیں، دونوں شہزادوں کو، دونوں نواسوں کو کملی والے نے اٹھا رکھا ہے اور ارشاد فرمایا یہ میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میری یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور فرمایا امام الانبیاء نے کہ یا اللہ جو بھی میرے ان نواسوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ وہ کملی والے کے نواسے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ان کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل، فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے تمہیں جو تبلیغ کی ہے، جو گمراہیوں سے نکالا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آیا ہوں، اندھیروں سے نکالا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آیا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور سارے نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی۔ اس تبلیغ کے بدلے میں سارے نبیوں نے کہا کہ لوگوں ہم آپ سے اس کا اجر نہیں مانگتے، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ سارے نبیوں نے تبلیغ دین کے سلے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم سے اجرت کا سوال نہیں، اس لیے کہ اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ 1,24,000 انبیاء میں صرف امام الانبیاء کی ذات ہے جنہوں نے امت سے اس کا اجر طلب کیا، اور وہ اجر کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور ان ہستیوں کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت کیا ہے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ تبلیغ دین کے بدلے میں لوگوں سے ہم اجرت نہیں مانگتے، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا، فقط ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جنہوں نے اپنی امت سے اس کا بدلہ طلب کیا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے بدلے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا،
صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، فقط اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرو۔ کملی والے نے تبلیغ دین کے سلے میں کیا مانگا امت سے؟ فرمایا میں اور کوئی درد نہیں مانگتا، صرف اتنا سوال ہے کہ اس کے بدلے میں میرے قرابت داروں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرو۔ حسنین کریمین سید الشہداء امام علی مقام، ان کو بھی میرے آقا کا قرب حاصل ہے اور پیران پیر دستگیر کو بھی کملی والے کا قرب حاصل ہے۔ اس لیے امت کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ کملی والے کے نواسوں سے بھی محبت کی جائے اور غوث اعظم سے بھی محبت کی جائے، بلکہ امام الانبیاء نے جس کو قرب عطا کیا ہے ان سب سے محبت کی جائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے کہ میرے آقا کا قرب جس کو ملا، جس کو کملی والے نے اپنا قرب عطا فرمایا، وہ قابل محبت ہے اور ان کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے شریعت کے چاروں امام اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کمال درجے کی محبت۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کے بغیر انسان کا جینا محال ہو۔ اگر محبت ہو بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں محبت ہوتی ہے، عزیزوں رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اللہ حاضر قیاس بے شمار چیزیں ہیں جن سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن محبت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر جینا محال ہو، بندہ زندگی نہ گزار سکتا۔ اس کی مثال جو عموماً دی جاتی ہے وہ مچھلی کی مثال دی جاتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ پانی سے مچھلی کو جدا کیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسی محبت کا تقاضا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے، ایمان والے کے اوپر اہل بیت کی محبت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، امام الانبیاء نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرو۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین، مولا علی اور خاتون جنت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہستیاں ہیں جن کو میرے آقا نے قرب عطا کیا ہے، کیونکہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے آقا کے ساتھ روحانی نسبت بھی ہے اور جسمانی نسبت بھی ہے، دونوں نسبت ہے۔
اس لیے جتنے بھی شریعت کے چاروں امام اس بات میں متفق ہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چاروں کے چاروں آل بیت اطہار کے محب تھے، اور آل بیت اطہار کی محبت کی پاداش میں انہوں نے سزائیں بھی کاٹی ہیں، لیکن یہ جانتے تھے کہ اگر آل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے انہوں نے کمال درجے کی محبت کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسینہما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت گرامی کملی والے نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو کئی موقعوں پہ ان کی فضیلت، ان کی اہمیت بیان فرمائی، اور نبی کریم نے یہ مطالبہ کیا ہے امت سے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں سب نے اہل بیت نبوت کے ساتھ، امام الانبیاء کے نواسوں کے ساتھ، اور کملی والے کی ساری آل کے ساتھ کمال بندے کی محبت کی ہے۔ حضرت مولانا روم آپ ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، فرمایا پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سارے ولیوں میں ایسے ہے جیسے سارے نبیوں میں کملی والے کی عظمت۔ میرے آقا سارے نبیوں کے امام ہیں اور غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہیں۔ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کا ہر دلت نلاق میں اتصالی، فرمایا میں اللہ کی ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَةُ لِمُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا، فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اس کا ستر کھل جائے تو میں ڈھانپ سکتا ہوں۔ مشرق زمین کا ایک سرا ہے اور مغرب اس کا دوسرا سرا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اسے مشکل پیش آئے تو میں اس کی مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ مشرق سے مغرب زمین کا کتنا فاصلہ ہے۔ آج کے دور میں بھی ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی بڑی تیز ہے، لیکن یہ فاصلہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے۔ غوث اعظم جانتے ہیں، فاصلہ بھی جانتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں اور مدد بھی کر سکتے ہیں۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہیں تو میرے آقا نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، پھر واپس لے آئے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آج ہم نے نیا منظر دیکھا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے دستے مبارک اٹھائے پھر واپس لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت کے باغوں کو دیکھا اور وہاں مجھے انگوروں کا ایک پکا ہوا خوشہ نظر آیا اور میں نے چاہا کہ وہ توڑ کے لے آؤں، اگر وہ لے آتا قیامت تک کھاتے رہتے وہ ایک خوشہ ختم نہ ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا اس لیے چھوڑ دیا کہ یؤمنون بالغیب، ایمان غیب کے اوپر ہے، ایمان غیب کے اوپر ہے۔ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا زمین پر مصلی پر کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہاتھ اٹھائیں تو کملی والے کا دست مبارک جنت میں پہنچ بھی سکتا ہے۔ اسی آقا کے فیض یافتہ ہیں حسنین کریمین، جنہوں نے ڈائریکٹ امام الانبیاء سے فیض حاصل کیا ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے نبی کریم کی چچی ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ زوجہ ام فضل نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، ام فضل خواب بیان کر۔ عرض کی، یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیان کر۔ ام فضل نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا، ام فضل یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ فرمایا یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، اے ام فضل، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ اس کے بعد امام علی مقام کی ولادت ہوئی، امام حسین پیدا ہوئے۔ امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ جبریل امین نے آ کر نبی کریم کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی۔ میرے آقا اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں، ساتھ ہی جبریل نے شہادت کی خبر دی۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اس نواسے کو جس سے آپ پیار فرما رہے ہیں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین نے میدان کربلا کی مٹی نبی کریم کو دی اور کہنے لگے کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے وہ مٹی لے کر ام سلمہ کو عطا فرمایا۔ ام المومنین ام سلمہ، اور بھی لوگ موجود تھے۔ امام الانبیاء کے چاروں یار موجود ہیں، سیدہ النساء العالمین خاتون جنت بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، لیکن مٹی میرے آقا نے ام سلمہ کو عطا فرمائی، مولا علی کو نہیں دی، صدیق اکبر کو نہیں دی، فاروق اعظم کو نہیں دی، عثمان غنی کو نہیں دی، کسی اور کو نہیں، ام سلمہ کو اس لیے عطا فرمائی کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ جب کربلا میں حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت ان سب میں سے ام سلمہ زندہ ہوں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا۔ ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں باندھ کر کے سنبھال کے رکھ دیا۔ جس دن امام علی مقام کو 10 محرم میدان کربلا میں شہید کیا گیا، ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ کملی والے تشریف لائے اور امام الانبیاء کے چہرے پہ، ریش مبارک پہ، زلف مبارکوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، دھول ہے، مٹی سے ہٹی ہوئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کملی والے نے فرمایا میرے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، تو میں کربلا سے آتا۔ ام سلمہ نے خواب کے بعد فوراً بیدار ہو کر اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون بن گئی، بلکہ روایات میں آتا ہے شہادت نواسہ سید الابرار عبدالسلام صاحب نے لکھی، اس میں لکھا ہے کہ جس دن امام علی مقام کو شہید کیا گیا اس دن ہر چیز سے خون برآمد، جو پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے خون، جو کپڑا ڈالا اس کے اندر خون، آسمان بھی